آپ لوگ بھی تحسین کے لائق ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے، عباد الرحمن، رحمان کے چنے ہوئے بندے، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں نا، رات کا سماں ہے، اب نیند، جسم، دن بھر کے کام کاج، یہ ڈیمانڈ یہی کرتے ہیں آرام کی، لیکن عباد الرحمن جو ہوتے ہیں، رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں، وہ راتیں گزارتے کس طرح ہیں اپنے رب کے لیے؟ سجدا وقیاما۔ کبھی وہ سجدوں میں پڑے ہوتے ہیں اور کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ مجھے وہی کیفیات یاد آ رہی ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہیں قرآن سن رہے ہیں، کبھی سجدوں میں جا رہے ہیں، رب سے التجائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما، اور عباد الرحمن میں ہمیشہ ہمیں دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما۔ آج کا خلاصہ سورۃ الانعام کا۔ انعام کہتے ہیں جانور، چوپائے، جو ایک تسلسل چلا رہا تھا نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ساتھ چلیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی طرح بچڑے کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کی طرح بھی نہیں کریں گے جنہوں نے آلہ ابراہیم کی پوجا پاٹ کی، ہم ان کو بھی پکاریں گے نہیں۔ ہم عورتوں کے حقوق بھی کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ اور پروردگار ہم پر آسمانوں سے کیا اتار؟ دسترخوان اتار دے۔ سورہ انعام کہے گی دسترخوان کا سوال کرنے والوں، دیکھو رب نے تمہارے لیے جانوروں کو حلال کر دیا، مرضی ہے تمہاری شورے میں کھاؤ اور مرضی ہے تمہاری روسٹ کر کر کے کھاؤ، رانا یہ موجہ نے تواڈیاں، میں رب نے جانوراں تواڈے واسطے کی کیتی ہے؟ حلال کیتی ہے۔ تسی درخواست کیتی سی میرے مولا اسی تینوں پوجاں گے تے تینوں پکاراں گے، سانو کچھ دے، لو میں رب تانوں کچھ دین لگیا، انہوں قبول کر لو۔ جانور تواڈے واسطے کی کر دیتے ہیں؟ حلال کر دیتے ہیں۔ سورہ انعام میں جو دو مضامین پچھلے تھے، شرک فعلی اور شرک اعتقادی۔ شرک فعلی عملاً جو شرک کیا کرتے تھے، نظر و نیاز، جانور وہ چیزیں لے کے کھانا پینا، وہ بزرگوں کے نام پر دے دیا کرتے تھے کہ ہم اس قبرستان، اس بازار، اس بزرگ بابا شادی شہید ان کے نام کا دے رہے ہیں، یہ خوش ہو کے ہمارے کیا کر دیں گے؟ کام کر دیں گے۔ اس کی تردید آئی، اس کی نفی آئی کہ نہیں، وہ نہیں کام کرنے والے، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس پہ بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ انسان پر کیا آ چکی ہے؟ موت آ چکی ہے۔ یہ مضمون آپ نے سنا اور دلائل بھی سنے آپ نے کل مائدہ میں۔ دوسرا تھا شرک اعتقادی، عقیدے کے اندر یہ شرک، رب بھی روزی دینے والا ہے، پیر پیغمبر بھی روزی دینے والے ہیں، رب بھی اولادیں دینے والا ہے، پیر پیغمبر بھی اولادیں دینے والے ہیں، رب بھی نفع نقصان کا مالک ہے اور اولیاء انبیاء بھی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اس کی تردید آئی کہ عقیدے میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے اور عملہ بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، نفع
شاء اللہ۔ لوگوں، میں اپنی جان کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور سورہ جن بھی جا کے گھروں میں دیکھنا پڑنا، وہاں ہے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں اپنا بھی اختیار نہیں رکھتا اور میں املک لکم تمہارا بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب اس پر دلائل شروع ہو جائیں گے۔ نفی شرک کے اعتقادی کو سورہ انعام بیان کرے گی اور 13 دلائل آئیں گے اس کے اوپر۔ پھر 2 دلیلیں آئیں گی، نقلی آئیں گی ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور 18 انبیاء سے مشترکہ ایک میسیج پیغام آئے گا۔ پھر دلائل وحیہ بھی اس میں آئیں گے۔ یہ سورت کا ایک انداز ہے۔ اب ذرا دلیلوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ثابت دعویٰ یہ کرنا ہے کہ مالک ہی وہ اکیلا ہے اور نفع نقصان کا اختیار بھی وہ صرف اکیلا رکھتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سورت کی ابتدا آغاز ہو رہا ہے اور قرآن مجید کے دوسرے حصے کا بھی آغاز ہو رہا ہے سورہ انعام سے، جس میں ثابت کیا جائے گا رب صرف اکیلا اللہ ہے، پالنے والا صرف وہی رب ہے۔ الحمدللہ تمام صفات کارسازی صرف اللہ کے لیے ہے، وہی اللہ، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے اور روشنی کو بھی بنایا ہے۔ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، مشرکوں کو چاہیے کہ غور کریں، سمجھیں، جب آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، روشنیاں اور اندھیرے بنانے والا اللہ ہے، تو پھر ہمارے کام بھی کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اور مشرک کیا کرتے ہیں؟ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، وہ اپنے رب کے برابر بنانے لگتے ہیں، یعنی شریک بنانے لگتے ہیں، ہم اللہ بنانے لگتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہ اللہ تو ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ تمہاری بیس بنیاد مٹی ہے، اس سے رب نے تمہیں بنایا، اور اس پروردگار نے قضا اجلا، موت کا وقت بھی اس نے مقرر کر دیا ہوا ہے۔ پھر بھی کافر کیا ہے؟
صرف کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ یہ پہاڑ اور یہ صحرا، یہ دریا اور سمندر، یہ وادیاں اور یہ زمینیں، یہ آسمانیں اور یہ مخلوقات سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو پھر مان لو نفع بھی وہی دینے والا، نقصان بھی وہی دینے والا، حاجتیں اور مرادیں بھی وہی پوری کرنے والا، برکتیں دینے والا اور عزت اور روزیاں دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ان دلائل کا ثمرہ بھی آیا، ثمرہ یوں ذکر کیا ہے، لوگوں بتلاؤ تو صحیح، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً۔ میرے نبی کہہ دیجئے گواہی میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور کسی کی نہیں، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے۔ کہا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اس قرآن کو مجھ پر وحی کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تمہیں کیا کروں؟ ڈراؤں۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے اس پیغام کو، قرآن کے پیغام جہاں تک پہنچے انہیں بھی میں کیا کروں؟ ڈراؤں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ۔ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی اور الہ، کوئی دوسرا الہ ہے؟ یہ پوچھا، اب جواب دیا میرے نبی، جواب دو۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی میرے مولا تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ انما هو الہ واحد، انما سے حسر کیا، صرف اور صرف ہوا الہ واحد، وہی الہ اکیلا الہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہوں ان سے جن کو تم کیا بناتے ہو؟ شریک بناتے ہو۔ اب جن کو شریک بناتے ہو میں رب قیامت کے دن انہیں کھڑا کر دوں گا، اللہ اکبر۔ میں انہیں کھڑا کروں گا۔ یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، جنہوں نے پوجا پاٹ کی، جنہوں نے انہیں الہ بنایا، جنہوں نے انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھا، انبیاء، اولیاء، بزرگوں کو انہیں بھی بلائیں گے، اور جنہوں نے پکارا انہیں بھی بلائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا
دنیا دے بھی جھوٹ مارنا اس سے بھی جھوٹ مارنا واللہ کے ربنا اللہ کی قسم ما کننا مشرکین اساں تے پکاریا ہی کوئی نہیں اساں دے نداماں دتیاں ہی کوئی نہیں اساں دے لجپال آکھیا ہی کوئی نہیں اسی تے میرے مولا تیرے سامنے جھکدے رہے ہاں پر گل ہے اج جنہاں تے بھروسہ کردے سن او سارے کی ہو گئے نے بری ہو گئے نے تے اولیاء اللہ او کی کرن گے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او انہاں دے کی بن جان گے دشمن او ساڈی قبر تے آ کے دیوے بالے دے چادر چاڑیاں دے تے اونڈے پٹھے گھیر بھی لائے دے مسجد آندے نے تے قبرستان دے دربار تے جدوں نکلنا ہے کانڈ نہیں کرتے تے فرش گھیر لانے ٹاپ دے کانڈ نہیں کرتے پچھو پتے گاٹا ٹوٹیا ہو جائے لیکن کہندے نے رب نوں کانڈ کر لینی ہے ہاں بابے اور کانڈ قبر نہیں کرنی نہیں تے لتاں کانڈ دینی قبر نہیں کرتے تے رب دا کوئی خیال نہیں یہ حال ہے اب وہ سارے کیا ہوں گے کانوں کی عبادتیں کافرین ان کی پکار کا کیا کر دیں گے انکار کر دیں گے میرے مولا ہمیں کسی نے نہیں پکارا یہ دلائل کی دنیا ہے جس میں ثابت کیا جا رہا ہے اپنے عقیدے صاف کر لو درست کر لو جو اس نظام کو چلانے والا ہے جو شمسی و قمری نظام کو چلانے والا ہے جو لیل و نہار کے نظام کو چلانے والا ہے جو مخلوق کو روزیاں دینے
مردے والأحیاء نہیں والموتى جی اے کون نے اے مردہ نے انہاں نوں رب کدوں زندہ کرے گا ثم یبعثهم اللہ انہاں نوں اللہ قیامت والے دیہاڑے زندہ کرے گا انہاں دیاں پکاراں نہ کرو اے مردہ نے پکار کرو دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تے اس مالک دی قدرت اگر نمونہ ہور بھی دیکھیو زمین ذرا غور کریو ان اللہ خالق الحب والنوا سبحان اللہ تسی دے دانا سٹ کے آندے ہو اللہ اکبر تسی دے گٹھلی لا کے آندے ہو اس گٹھلی نوں اس دانے نوں کھاڑن والا کون ہے ان اللہ خالق الحب والنوا سبحان اللہ او اللہ نے اس دانے نوں بھی پھاڑ کے او دے وچوں سبزہ پیا نکلدا ہے تے کون ہے او کرن والا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی زندے وچوں مردہ تے مردیاں وچوں زندہ دانے وچوں سبزہ پیا کڈدا ہے ہرا جی ہاں ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید اور زمین سے ہر کوئی نکلنے والا یہ ندا دیتا ہے وحدہ لا شریک لہ وہ جڑا نکلتا ہے نا صبح ہے وہ اینجے نہیں ہوندا کہ جو ہوندا ہے سدا وہ بھی دسدا پیا اپنی زبان حال نال اوے منو تے تسی سٹ کے آ گئے سو اوے منو زمین چوں کڈیا کنے وی جن نے کڈیا دینا وی ہے گندم چاول سارے کچھ کدے نام دے دینے جے پھر اللہ دے نام دے اے دلائل سن دلائل عقلیہ تے ہن نمونہ سن لو جانور اللہ تعالی نے آکھیا ہے حلال نے کیڑے کیڑے سمانیت ازواج آٹھ 8 جوڑے گائے بھی اونٹ بھی بکری تے بھیڑ بھی تے بکرا بھی تے انہاں دیاں منساں کنے بن گئے 8 تے جڑے انہاں دی مشافت نے پورے کھلے نے اور چپٹے داند نے تے کھان والے نے سبزہ اے حلال تے جڑے پھاڑن والے نے تے نوچن والے نے وہی نے حرام نے تے یاد رکھیو بندیو کہ جانوراں نوں میں پیدا کیتے ہے تہاڈے واسطے کیتے ہے تسی اینوں غیر اللہ دے نام تے وقف نہ کریو اللہ اکبر بے شک اینوں میرے نام دا ہی کہیو تے مشرک کرتے کی سن مشرک دا حال ایسی مشرکاں نے اپنی جانوراں نوں چھڈیا سی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب سبحان اللہ انہاں نے اونٹ اے جی اساں اونٹ دے دتی ہے کہ تے اج تو بعد سامان نہیں لگنا اے بابے ہوراں دا نام تھا اے جی اے اونٹ ہے کہ اونٹ بھی سا چھڈ دتی ہے اینے بھی جے تو 10 بچے ہوئے نے اے بھی چھڈ دتی ہے اے چھڈ دتی ہے اے دا دودھ اساں نہیں پینا اے بابے ہوراں دا نام دا میرے رب نے کہا نا نا لوگو یہ تم نے حرام کیے ہیں میں نے حلال کیے ہیں انہیں کیا کرو حلال سمجھو اور یاد رکھو کھیتیوں میں سے بھی اناج میں سے بھی جانوروں میں سے بھی سب کچھ میں سے جب بھی حصہ نکالنا ہے کس کے نام
کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ اے جے سورت دا گلدستہ تے خلاصہ تواڈے سامنے اختصار نہ رکھ دیتے ہے۔ زندگی رہی تے کل سورہ